اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں۔ آج بھی ہمارے معزز مہمان جو بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، میری مراد حضرت علامہ مولانا جمیل انجم مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ علامہ صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں اللہ کا آپ؟ بڑا فضل ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آپ کی دعائیں، آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں آج ماشاءاللہ سے حضرت۔ سیم ٹو یو۔ شکریہ حضرت، ماشاء اللہ۔ لگ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا اہمیت کے حامل ہے، میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے خوف خدا۔ خوف خدا اگر ہمارے دل میں ہے تو یقین مانیے ہم اللہ کے ولی ہیں۔ اگر خوف خدا دل سے نکل گیا، کچھ بھی کر لیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بن سکتے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ علامہ صاحب سے ہم جانیں گے کہ قرآن میں کن مقامات پر خوف خدا کے حوالے سے اللہ کے فرامین ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ارشادات ہیں خوف خدا کے حوالے سے۔ یقیناً ہم نے جانا ہے، ہم نے سنا ہے علماء اکرام سے کہ اللہ رب العزت کے پاک بندے جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہا کرتے، پوری رات وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے، پوری رات رکوع میں رہتے، پوری رات عبادات میں مشغول رہتے، لیکن ان کے دل میں خوف خدا اتنا ہوتا، وہ رو کر ان کی آنکھیں لال رہتی، آنکھیں سوج جاتی۔ کیوں؟ خوف خدا تھا۔ اور آج کا مسلمان، آج کا پاکستانی، آج کی عوام، آج کے ہم لوگ، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کتنا دل میں خوف خدا لے کر بیٹھے ہیں، اس کا کتنا ہمیں نقصان ہے، اور اگر ہم دل میں خوف خدا رکھتے ہیں تو اس کا کتنا اجر ملتا ہے، علامہ صاحب سے جانیں گے۔ باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ارشاد فرمائیے گا جو میں نے پہلے عرض کیا، خوف خدا کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا۔ جی، ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا فلا تخشوہم واخشونی۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک اور مقام پر فرمایا ولمن خاف مقام ربہ جنتا۔ اب یہ مختلف میں نے آپ کے سامنے مقامات سے ذکر کیا، تلاوت کی ہے، اور کئی اور مقامات بھی ہیں جو آیت مقدسہ آپ نے بھی ارشاد فرمائی ہے، پڑھی ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں، جیسے ولیمن خاف مقام ربی، جس کے دل میں رب تعالیٰ کا خوف ہے، فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس حدیث آیت مقدسہ کے تحت جو مفسرین کرام نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو آپ کے پاس آیا کرتا تھا نمازیں وغیرہ پڑھنے کے لیے، اس کے دل کے اندر نہ رب کا خوف بہت ہوا کرتا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے والد نے اس کو راتوں رات ہی دفن بھی کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو۔ آپ اندازہ لگائیے گا کہ خوف خدا کا جو انعام ملتا ہے وہ کیا ہوتا۔ حضرت عمر گئے، آپ جانتے تھے کہ یہ بڑا خوف الہی رکھنے والا تھا، اس کے دل میں رب کا خوف تھا۔ اس کی قبر پر جا کر آپ نے یہ آیت مقدسہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جواب آیا قبر سے کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور اللہ نے مجھے 2 جنتیں ہی عطا فرما دی۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ دل کے اندر اگر خوف خدا پیدا ہو گیا نا، ہم دنیا کی ہر چیز کا سامنا کر سکتے ہیں، دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ اچھا سر، خوف خدا کے حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑی اس کی وضاحت ہو جائے کہ خوف خدا کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، خوف خدا کا مطلب کیا ہے، اس کو میں آپ کو مزید واضح کروں کہ خوف خدا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز میں یہ رکھنا کہ مطلقاً جو
قلبی خوف کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کو خوف کہا جاتا ہے، لیکن کسی ناپسندیدہ امر پر، ناپسندیدہ شے کے اوپر پیش آنے والے واقعے کو خوف کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر رب تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ دو، یہ وہ سارے احکامات ہیں جن پر کرنے کا حکم، ہم ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں۔ آپ کسی بھی بندے سے حامد بھی معلومات کر لیں، کسی عام سے بھی بندے، ہاں اگر وہ کوئی ایسا ہو کہ جس کی طبیعت کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ جی سکتا، جی کوئی ایسا بندہ وہ نماز چھوڑے گا نا، اگرچہ وہ نماز چھوڑے، اس کے دل کے اندر یہ خوف ضرور ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس کے دل کے اندر یہ خوف اور ڈر ضرور ہوگا۔ بالکل تو ایسے یہ ہی جو قلب کے اندر کیفیت پیدا ہو رہی ہے نا، یہ ایک خوف کہلاتا ہے، اور اسی قلب کے اندر خدا کا خوف آ جانا، یہ خدا کا خوف کہلاتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نافرمانی سے بچا کر فرمانبرداری کی طرف لے آئے، سبحان یہ اللہ۔ خوف خدا جی اچھا حضرت، اسی جواب سے ایک سوال چھوٹا سا ہے۔ ذہن میں آیا، بہت ضروری سوال ہے۔ بہت سے لوگ نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں نا، نماز سے بات نکلی ہے، اب مثال کے طور پہ نماز کا آخری ٹائم 4:30 بجے ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں 4:15 ابھی پڑھ رہا ہوں، ابھی کرتے 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 4:30 ہو گئے، نماز نکل گئی۔ ایسے شخص کے لیے کیا سخت عذاب ہے؟ جی ہاں بالکل، اگر وہ بعد میں قضا پڑھ لیتا ہے تو لیکن نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا اور اس کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنے کے متعلق بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیا ہے کہ نمازیں جو ہے وہ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، یہ قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرو۔ ایک ہوتا ہے شرعی عذر، اس کی چھوٹ دی گئی ہے کہ شرعاً ہو گیا، لیکن ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر اس کو لیٹ کرنا اور اس کے وقت سے ہٹ کر، اس کے اوپر علماء کہتے ہیں توبہ بھی واجب ہے اور اس نماز کی قضا بھی ضروری ہے، کہ یہ گناہ ہے اور ایسا گناہ ہے جس پر توبہ جو ہے وہ یہ لازمی ہے اور واجب ہے اس کے اوپر۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے اور قضا نماز ادا کر لیتا ہے اللہ رب العزت بخشنے والا ہے پھر، بے لیکن شک۔ نماز کو پھر بھی بہرحال ادا کرنی ہوگی۔ اچھا، ایک مسلمان کا اللہ رب العزت سے ڈرنا ہی، اللہ کی محبت تو دل میں ہے جب بھی وہ مسلمان ہے، لیکن ڈر کا ہونا بھی لازمی ہے، اس کی وجہ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں یہ ڈر وہ ڈر نہیں ہے جو عام طور پر ہم کسی باس سے ڈرتے ہیں، ہوں یا عام طور پر یہ وہ ڈر ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی محبت کو اپنے دل میں رکھ کر رب سے ڈرتے ہیں۔ ڈر بنسبت محبت، جی کیونکہ یہ وہ ڈر نہیں ہے، ہاں جس طرح رابعہ بصریہ نے کہا تھا ہائے ہائے، کہ میں جہنم کو جلا دوں، پوچھا گیا کیوں؟ بولا اس کے ڈر سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں جنت کو جلا دوں، بولا کیوں؟ بولا اس کی لالچ میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ حقیقتاً ہم اور آپ اکثر کسی سے بھی پوچھیں بھائی نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ جی جنت میں جانا ہے۔ جنت میں جانا جی کیوں پڑھ رہے ہو؟ جی جہنم کے ڈر سے۔ تو یہ جو رب کا خوف ہے نا، رب کے خوف سے مراد یہی ہے کہ قبر کے عذاب سے ڈرنا، جہنم کے عذاب سے ڈرنا، ورنہ حقیقتاً تو رب کی محبت جس کے دل میں آ جائے اور رب کی رضا جس کو حاصل ہو جائے، تو جنتی قطعی ہے یا نہیں ہے؟ اس کو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی عطا فرما دی۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر بندہ تو بولے کہ میں تو رب کے خوف سے اس انداز میں زندگی گزار رہا ہوں کہ رب نے تو مجھے جینا کا حق ہی نہیں دیا، میں تو ڈر کے مارے زندگی گزار رہا ہوں۔ کیا ہم نے ولیوں کی یہ زندگی نہیں پڑھی ہے کہ جو اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ ان کی گالوں کے اوپر نشان پڑ جاتے تھے؟ اللہ اکبر۔ یہ کیا تھا؟ کیا ان کی زندگی نہیں تھی؟ اس قدر رونا کہ ان کی گالوں کے اوپر بے نشان پڑ جائیں۔ اور اللہ کے نبی جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، فرمایا ان کے دل رب کے خوف سے اتنا تیز دھڑک رہے ہوتے تھے کہ 1 میل تک ان کے دلوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ بھی تو رب انبیاء اکرام کے لیے حقیقتاً یہ تھا کہ وہ اللہ کی محبت تھی، اور خوف اس بات کا تھا کہ مالک مہربانی فرما ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے۔ ورنہ دیکھیں فرشتے ہیں نا، فرشتے نوری مخلوق کتنے ہیں، مجھے اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ جو عرش ہے نا اور آسمان ہے، اس کی کوئی بالشت نہیں ہے جہاں انہوں نے سجدہ نہ کیا ہوا ہو، اتنی بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ لیکن وہ فرشتے قیامت والے دن پتہ کیا کہیں گے؟ مالک، اور وہ ہر وقت عبادت میں ہیں، لیکن وہ قیامت والے دن کہیں گے اے اللہ رب العزت، ہم تیری عبادت کا ویسا حق ادا نہ کر سکے جیسا تیری عبادت کا حق تھا۔ ان کے دل میں بھی خوف ہے، نوری اور وہ ہر وقت عبادت میں ہیں، ان کا کام ہی عبادت ہے، جبکہ ہم مختلف کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں اور رب کی نافرمانیاں کریں، اور ہم یہ کہہ دیں کہ جی ہمارے دل کے اندر خوف خدا نہ ہوا تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نہ تو ہم عبادات کا حق ادا کر رہے ہیں، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انداز میں وہ حقوق جو حقوق اللہ کہلاتے ہیں، نہ ہم ان کو ادا کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں تو بدرجہ اولا اپنے دل کے اندر خوف خدا جو ہے۔ اچھا حضرت، ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں اکثر لوگوں کے دل میں لالچ ہوتی ہے۔ اب ایک انسان اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں خوف رکھتا ہوں، اس کا فائدہ بھی حاصل ہو۔ ارشاد فرمائیے گا نا کہ اللہ کا خوف دل میں ہو اور اس کے فوائد کیا کیا ہیں؟ بہت زیادہ فوائد ہیں
کہ بندے کے دل کے اندر رب کا خوف آ جائے نا تو اللہ بڑی بڑی مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے. مثلاً مجھے ایک بہت پیاری بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت منصور مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا وصال ہوا. تو ان سے کسی نے خواب میں پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا مجھے بخش دیا ہے. تو پوچھا کیا معاملہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور اللہ رب العزت پوچھتا رہا یہ کیا ہے؟ میں رب کے خوف سے اتنا ہی کہتا مالک یہ بھی کیا ہے. اللہ پوچھتا یہ کیا ہے، میں کہتا مالک یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے. رب کے خوف کے سبب میں ہر چیز کا اقرار کرتا گیا. جو رب کا فرمان آتا گیا میں نے ہر بات پہ کہا مالک میں نے یہ کیا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا اقرار کرنا اور گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرنا ہی رب کو پسند آ گیا. اللہ نے کہا تجھے بخش دیا. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت کا خوف دل میں آ جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں. اور پھر یہاں پر میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت نا بندے کو بار بار اپنی جانب بلاتا ہے. اور کس انداز میں بلاتا ہے خود فرما رہا ہے. کیا حدیث کے الفاظ یہ فرمایا اذکرک و نسانی، بندے میں تجھے خدا ہو کر یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. خدا ہو کر، میں رب ہو کر تجھے یاد کرتا ہوں. ونسانی، اور تو بندہ ہو کر مجھے بھول جاتا ہے، جبکہ تیرا کام مجھے یاد کرنا جی ہے لیکن میں تجھے یاد کرتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَدْعُوكَ إِلَيَّ وَتَذْهَبُ إِلَىٰ غَيْرِكَ، میں تجھے کہتا ہوں تو میرے پاس آ، تو کسی غیر کی طرف جاتا ہے. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اذهب عندك البلايا ومعتكف على الخطايا، میں تجھ سے تیری بلاؤں کو دور کرتا ہوں، تو اپنے آپ پر ہی مصیبتوں کو اوڑھ لیتا ہے. میں چاہتا ہوں تجھ پر نہ آئے، اللہ کی محبت ہے محبت ہے بندے جی، سے. لیکن جی تو کیا کرتا ہے اپنے آپ پر اوڑھ. آخری جملے سنیے گا. فرمایا یا ابن آدم، اے انسان، ماذا تقول غدا اذا جئتنی، یہ بتا کل جب تو میرے پاس آئے گا پھر کیا کرے گا، کیونکہ جانا تو نے ایک دن رب کے پاس ہے. اگر یہ جملہ ہم سن لینا کہ ماذا تقول غدا اذا جئتنی، یہ بتا کل جب تو میرے پاس آئے گا پھر کیا کرے گا، جب ہم نے رب کے حضور کھڑے ہو جانا ہے اور پھر کہیں ایسا نہ ہو یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. اگر اس دنیا میں ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا ہے اور رب کے خوف کے سبب ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، جیسے ایک جملہ میں اکثر اپنے مقتدیوں کو کہتا ہوں، اپنے دلوں کے اندر یہ بات کو رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ چیز اگر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی ہم ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتے. جس طرح ہم نے وہ خوف خدا کا جو مطلب بتایا نا کہ قلب کے اندر یہ چیز پیدا ہو جانا کہ یہ گناہ ہے، سمجھ لو آپ اس چیز کو برا کرنے جا رہے ہو. جیسے چور پہلی مرتبہ چوری کرتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں، وہ جانتا ہے میں کچھ برا کر رہا ہوں. فرمایا جب آپ کے ہاتھ کانپ جائیں، آپ کا دل ڈر جائے، سمجھ لو یہ کوئی بری چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو روک لو. اور رب تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. انہو علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے. اچھا حضرت، خوف خدا سے متعلق ہمیں واقعات تو بہت ملتے ہیں جو ہمارے بزرگان دین، اگر ہم صحابہ کرام ہی کا ذکر کریں تو ارشاد فرمائیے گا کس انداز میں ان کا، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا گالوں پر نشان بن جاتے تھے، اس کے علاوہ بھی کوئی ایک دو مثالیں ارشاد فرمائیں نا تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں. میں آپ کو کہاں اتنا بڑی وہ کروں، سب سے جو انبیاء کے بعد افضل ہے نا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک دن قیامت، میزان، جنت اور دوزخ، ملائکہ وغیرہ کے متعلق جو ہے وہ بات ہو رہی تھی. فرماتے ہیں کہ آسمانوں کو لپیٹا جائے گا، پہاڑوں کے اڑنے، سورج کے لپٹ جانے اور ستاروں کے بکھرنے، اور اس میں غور و فکر کرنے کی جب آپ کے سامنے بات ہوئی نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور آپ کھڑے ہوئے اور زمین سے ایک تنکا اٹھایا. فرمانے لگے کاش ابو بکر یہ تنکا ہوتا اور جانور اس کو کھا جاتا. اللہ، کیونکہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب وہ قیامت آئے گی نا تو یوں پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، جس طرح لپیٹ لیا جائے گا زمین کو اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑیں گے ہر طرح سے. جس طرح سورج جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ لپٹ جائیں گے. جب اس طرح کا ذکر سنا تو جناب سیدنا صدیق اکبر جیسے جلیل القدر صحابی اور قطعی جنتی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور بڑے بڑے صحابہ کرام جن میں جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، جناب سیدنا عثمان، ان کے متعلق جب میں نے پڑھا
حضرت عثمان غنی رب کے خوف اور شرم و حیا کے بارے میں ان کا اتنا بڑا مقام، جب رب کے خوف سے یہ نہانے کے لیے جاتے تھے نا تو یہ بند کمرے اور غسل خانے میں بھی جا کے کپڑا نہیں اتارتے تھے اور ایسے ہی نہاتے تھے کہ مجھے رب سے حیا آتا ہے، اللہ اتنا اکبر۔ خوف اپنے دل کے اندر رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اپنے دلوں کے اندر خوف رکھنے والوں کو یہ انعام دیتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت سے ان کے دلوں سے خوف نکال دیتا ہے دنیا والوں کا، اور آخرت میں پھر ان کو حضرت کامیابی آپ عطا نے جو فرماتا ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ نے جن کا بھی تذکرہ چھیڑا، خلیفہ اول، کیا ہی شان ہے جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ رب العزت ہمیں ان کے قدموں میں آمین قربان کر آمین۔ دے۔ اچھا حضرت، ان کا ایک واقعہ میرے ذہن میں ایک دم آ کے میں چاہوں گا اگر آپ کی زبانی ہو جائے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لے کر جا رہے تھے کسی مقام پر، تو فرمایا آج اگر میں نہ آ سکا تو صدیق اکبر آپ نے امامت فرمانی ہے، جی اتنے جی میں سرکار بھی تشریف لے آئے تو صحابہ اکرام نے رستہ دیا، تو یہ اگر واقعہ ارشاد فرما دیں گے کمال ہو جائے گا یہ حضرت۔ اصل میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرے میں ہی تشریف فرماتے، اور یہ حدیث مختلف جی 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 روایات سے جی۔ ملتی ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہیں کہ وہ نماز پڑھا دے، تو انہوں نے ایک دو مرتبہ، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا وہ بڑے نرم دل والے ہیں، وہ آپ کی جگہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے، تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضور فرماتے کہ میرے بعد جو مصلی امامت پر کھڑا ہوگا وہ سبحان ابوبکر اللہ، ہوگا رضی بے شک۔ اللہ تعالیٰ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر یہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ نے ہاتھ مارا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر ہو گئی تھی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آگے ہوئے، تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو پیچھے ہونے لگے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھاتے رہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اقتداء میں پھر یہ نماز پڑھی، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی زندگی میں نمازیں پڑھائی، جو اس بات پر نشانی ہے کہ خلیفہ اول بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ دیکھیں نا، تعالی انبیاء کے جو امام ہے، انبیاء کے سردار ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر کی موجودگی، امام حضور کی بالکل موجودگی میں حضرت صدیق اکبر امام بنے ہوئے، جی سبحان اللہ حضرت۔ یہ مقام ایسا ہے، بالکل۔ میرے دل نے چاہا کہ یہ علماء اکرام کی زبانی ہم سب مستفید ہوں۔ اچھا، خوف خدا ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے دل میں بھی آ جائے، میرے دل میں خوف خدا ہو، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے حصول خوف خدا کیسے حاصل ہوگا، ارشاد فرمائے گا۔ لیکن حصول خوف خدا کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، اور علماء کرام نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو توبہ، بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے، رب تعالیٰ کے حضور جھکے، اس کے بعد استقامت فی الدین، بندے کو چاہیے کہ وہ جن امور پر عمل کرنا شروع کرے نا ان میں وہ استقامت لے کر آئے، ان کے اندر وہ، اور تیسری چیز ہے صحبت، صحبت، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرے، کیونکہ صحبت صالح تو را صالح کنت، بے اور شک۔ صحبت طالح تو را طالح کنت، بری صحبت برا اثر دکھائے گی اور اچھی صحبت ان کو اچھا رنگ لائے گی۔ اور ایک اور چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل کو غافل نہ کرے۔ چند ایک چیزیں اور بھی ہیں جو علماء کرام نے ذکر کی، جو میں نے آپ کے سامنے بس ذکر کی، دو جی تین جی، ذکر کر دی، اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بندے، اگر تجھے اپنے دل کے اندر رب کا خوف پیدا کرنا ہے نا، تو سب سے پہلے تو نماز پنجگانہ کی پابندی کر، کیونکہ اسی کے اندر ہم نے یہ اپنا تاج جا کے نیچے جھکا دینا ہے، بے سب شک۔ سے بڑی عاجزی وہیں ہو جائے گی، پھر تجھے عام جگہ پر جھکنے کے لیے تجھے زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، اپنے آپ کو 5 وقت نماز کا پابند بنا لے، پھر دوسری چیزوں کی طرف تیرا خود بخود دل لگ جائے گا۔ اچھا، ہمارے معاشرے کے اندر نا ایک اور کنسیپٹ بنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مستحبات پر عمل کریں گے فرائض کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، آہستہ آہستہ ہم سنت کی چلے طرف، جائیں گے، جی۔ واجبات کی طرف، اور یہ غلط کنسیپٹ ہے۔ جو مستحب پر عمل کرے گا وہ وہیں رہے گا، یوں کر لو کہ فرائض پر عمل شروع جی، کرو تاکہ پھر آپ کے واجبات بھی ادا ہوتے رہیں اور پھر یہ آپ کے نوافل اور مستحبات بھی ادا ہوتے رہیں۔ ہم الٹا چلتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سے، تو یہ وہ چیزیں جب ہمارے دل کے اندر آ جائیں گی تو آہستہ آہستہ ہمارے دل کے اندر خوف خدا بھی ہوگا، اور جو میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتائی کہ نتیجے پر نظر رکھو، کہ جو کچھ نتیجہ بھی کیا ہم آنا کر ہے۔ رہے ہیں ہمیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ہمیں اس کا نقصان یا فائدہ کیا ہونا ہے۔ ہمیں اگر کوئی نافرمانی والا کام کر رہے ہیں، اس کا نقصان کیا ہونا ہے؟ اللہ کی نافرمانی پر عذاب، رب کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی، صحابہ کرام کی، یقیناً سیدھی سی بات ہے کہ قیامت والے دن کس منہ سے جائیں گے، ہر طرح سے نافرمانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نتیجے پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا لیں گے۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس سے ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ بے شک، اس سے ہی ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوگا، اور ہم نے قرآن سے بھی جانا، جی صاحب قرآن سے بھی اور صحابہ کرام کے حوالے سے بھی جو
ان کے دل میں کتنا خوف ہوتا تھا۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی، بہت کچھ آپ سے سیکھا، یقیناً ناظرین آپ نے بھی سیکھا ہوگا۔ پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، آپ سے گزارش ہے آپ اپنا، اپنے پڑوسی، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے گا۔ وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔